مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام الشیخ الاستاذ المحدث مولانا شیخ عبداللہ ناصر متعنا اللہ بطول حیاتہ، اور اسی طرح میرے دونوں مہربان جن کی رفاقت میں مجھے پہلی بار اس طرح سفر میں ان کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے، اور ان کی شفقتیں اور ان کی محبتوں سے مستفید ہو رہا ہوں۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت فرمائے اور ان کو اللہ ذوالجلال لمبی عمریں عطا فرمائے تاکہ وہ اس امت کی اصلاح کرتے رہیں۔ دیگر مشائخ اور علماء کرام، عزیز طلباء اور اس سعادت مند مجلس میں تشریف لانے والے دیگر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کی تشریف آوری اور ان کا یہاں دنیا میں جو اصل منصب ہے، جو موضوع ہے ان کا، اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ رہنی چاہیے ذہن میں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا ہے، ان کی ولادت کا ذکر نہیں کیا۔ صرف ولادت کے حوالے سے چند انبیاء کا ذکر ہے جن کی ولادت بطور اعجاز کے اللہ رب العزت نے ذکر کیا، لیکن جس نبی کا بھی ذکر کیا ہے بطور بعثت کے کیا ہے، احسان بھی جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہا ہے کہ میرا مومنوں پر احسان ہے کہ میں نے ان میں نبی کو مبعوث کیا ہے، محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ تو یہ بعثت آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، یا انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، اصل موضوع یہ ہے۔ جب ہم اس اصل موضوع سے صرف نظر کرتے ہیں تو پھر ہم نصارہ کی پیروی میں، بلکہ فرعون کی پیروی میں میلاد مناتے ہیں،
اور میلاد ہی نہیں، جشن میلاد مناتے ہیں، اور اس جشن میلاد میں جو جو خرافات ہر نئے سال پیدا ہوتی ہیں اس سے آپ آگاہ ہیں، خبردار کرنے کی ضرورت نہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جب ہم میلاد کی طرف آتے ہیں تو بعثت کا مقصد ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ بالکل وہی کیفیت بنتی جا رہی ہے اور ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت حفصہ بیان کر رہے تھے کہ میری امت بھی انہی گمراہیوں میں شریک ہو جائے گی، مبتلا ہو جائے گی جن گمراہیوں میں پہلی امت مبتلا ہوئی۔ پہلی امتیں عیسائی 25 دسمبر کو یوم پیدائش مناتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ امت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن منانا شروع کر دیا۔ دونوں میں موافقت، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ انجیل کا بیان یہ ہے کہ یہ پیدائش کا دن منانا فرعونہ مصر کا کام تھا۔ مصر کے جو فرعون ہوتے تھے وہ اپنی یوم پیدائش مناتے تھے، تو ان کے دیکھا دیکھی پھر بعد میں دوسری قوموں نے بھی اپنے بڑوں کے یوم پیدائش منانا شروع کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پہلے تو یہ یوم وفات تھا، پھر یوم میلاد ہوا، پھر جشن میلاد ہوا، اور اس سال تو یہاں تک رپورٹ ملی ہے کہ ایک صاحب نے 100 اونٹ، 100 بکریاں اور 100 من مچھلی وہ پکا کے تقسیم کی، اور 2 رکعتیں عید ہی کی طرح باقاعدہ پڑھی گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم کہاں تک پہنچیں گے اور اس سے آگے آگے کیا آپ دیکھیں گے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا مطمع نظر بعثت کو نہیں بنایا، بلکہ کس کو بنایا؟ میلاد کو بنایا، جس طرح عیسائیوں نے بنایا ہے، یا جس طرح رافضیوں نے اپنایا ہے۔ بلکہ رافضیوں کے ساتھ تو پوری پوری مماثلت۔ حضرت حسین زندہ ہیں اور یہ ان کا ماتم منا رہے ہیں، اور جب حضرت حسین فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، یہ بھی گھروں کو پلٹ جاتے ہیں، جیسے ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب یہ گھروں میں آ گئے۔ یہی کیفیت یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یہ امت کر رہی ہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے یہ بھی گھروں میں آ جاتے ہیں۔ دونوں میں موافقت بدعات کے حوالے سے، ایک کا موضوع اور ہے، دوسرے کا موضوع اور ہے، لیکن کیفیت دونوں کی ایک ہی۔ تو یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا مشن اور ہماری ساری تگ و دو وہ میلاد کے حوالے سے ہے، بعثت کے حوالے سے نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کسی نبی کی یوم میلاد کا تذکرہ یا ان کی ولادت کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے نہیں کیا۔ اگر ہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور اسی طرح حضرت اسحاق کے بارے میں ہے۔ یہ چند واقعات ہیں انبیاء کرام کے جو بطور معجزہ اور اعجاز کے، جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے۔ باقی جتنی باتیں ہیں انبیاء کرام کے حوالے سے علیہم السلام، وہ ان کی بعثت اور ان کی رسالت کے حوالے سے۔ اس لیے جب رسالت کا موضوع ہمارے اندر ختم ہو جاتا ہے اور بعثت کی جو ہے نا اہمیت وہ سامنے آتی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری اور تابع داری کا موضوع وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جیسے عیسائی حضرات 25 دسمبر کے بعد پورا سال مطمئن ہوتے ہیں، کوئی تگ و دو نہیں، بالکل وہی کیفیت اب مسلمانوں کی بن گئی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان خرافات سے ہمیں محفوظ فرمایا، اور اس قسم کی ہذیان
اذیانات اور اس قسم کی بدعات سے اللہ ذوالجلال نے ہمیں بچا کے رکھا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے یہ ہمارے اوپر. تو یہ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا. والذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ. یہ اپنے اللہ ذوالجلال والاکرام کی آیات کی تلاوت کر کر کے سناتے. نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور صحابہ کرام کو سنایا ہے قرآن مجید. اور آگے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تزکیہ بھی کیا ہے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے عقائد، ان کی اصلاح کی. عقیدے کی جب تک اصلاح نہ ہو اخلاق کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اخلاق کی اصلاح وہ بھی موقوف ہے کس پر؟ عقیدے پر. عقیدہ اور اخلاق یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں، جیسے کہ پہلے آپ سن چکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز سنواری ہے اور یہی چیز پیدا کی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں، اور انہیں قرآن مجید پڑھایا ہے اور اس کی تعلیم بھی دی ہے، قرآن مجید کی بھی اور حکمت کی. اللہ اکبر کبیر. یہ مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، یا مقصد حیات تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں تلاوت خود مقصد ہے، تزکیہ خود مقصد ہے، تعلیم کتاب و حکمت خود مقصد ہے. یہ مقاصد ہیں. ذرا غور فرمائیں. بعض حضرات وہ ہیں جو تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے قرآن مجید کی. کہتے ہیں تلاوت کا کیا فائدہ، پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں، ترجمہ سمجھ کے پڑھیں، ورنہ خالی الفاظ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ سراسر گمراہی ہے. قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے، اس سے بھی اجر و ثواب ملتا ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہ ایک حرف کے کتنی نیکی ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی. بلکہ قرآن مجید میں اب دیکھیے ابو لہب کا نام ہے، شیطان مردود کا نام ہے، فرعون کا نام ہے، حامان کا نام ہے. یہ کون ہے؟ کافر ہیں، یہ ملحد ہیں، مردود ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک، مغضوب ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک. لیکن جب قرآن مجید میں قرآن کی آیات سمجھ کے ان الفاظ کو ادا کریں گے تو ان کافروں کے نام پر بھی، فرعون کے لفظ پر، نمرود کے لفظ پر، شیطان کے لفظ پر بھی آپ کو نیکیاں ملیں گی. کیوں کہ یہ اب قرآن میں ہے، اللہ ذوالجلال نے یہ نام لیا ہے، قرآن کی یہ برکت. پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں. مجھے آپ سمجھائیں کہ یہ جو جادوگر ہیں، جادوگر ہے نا، جادو کرتے ہیں، انتر منتر پڑھتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی اس کے معانی ہوتے ہیں؟ اس کے کوئی مطالب ہوتے ہیں؟ نہیں. اس کا فائدہ ہوتا ہے یعنی نقصان ہوتا ہے یا نہیں؟ اس جنتر منتر کا نقصان ہوتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں؟ اس کلمات کفر کا اگر نتیجہ نکلتا ہے تو کلمات اللہ کا فائدہ کیوں نہیں نکلتا؟ اس کا اجر و ثواب کیوں نہیں ملتا؟ اس کا ثواب کیوں نہیں ملتا؟ اس کی برکت، اس سے برکت کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ ہوتی ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور اب بھی ہوتی. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ ادعیہ مسنونہ اور وہ قرآن مجید کی آیات جو جادو کے بارے میں، دم درود کے بارے میں، وہ آپ پڑھ کے دم کرتے ہیں، شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے؟ ترجمہ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ، اس وقت وہ الفاظ پڑھتے ہیں، ان الفاظ کی برکت سے وہ بیماری اور وہ تکلیف اللہ ذوالجلال ظاہر کر دیتا ہے. یہ کہنا کہ جناب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے. اور یہ بات کہنے والے دراصل ہم کو قرآن مجید سے دور رکھنا چاہتے. بھائی پہلا مسئلہ قرآن مجید پڑھنے کا ہے، اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو سمجھیں گے کیا؟ پہلے تلاوت کا ہے، پہلے پڑھیں قرآن مجید کو، پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر ہے تعلیم اور حکمت.
پھر اس کی تعلیم کا مرحلہ آتا ہے، اور پھر تزکیہ کا مسئلہ آتا ہے. تو یہ چاروں چیزیں مطلوب ہیں، مقصود ہیں، اور جب تک یہ چاروں چیزیں ہم اپنے مدارس میں، ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، ہماری اصلاح نہیں ہو پائے گی. یہ قرآن مجید کی تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب کی، تعلیم حکمت کی، یہ چاروں چیزیں مقصود بھی ساتھ. یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ مقصود بھی ذات ہیں. اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں ان کی حیثیت ایک فن کی ہے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک فن کی ہے. جو آدمی ایک فن جانتا ہے، دوسرا آدمی انگریزی پڑھ کے یا دوسرے علوم پڑھ کے وہ کیا ہے؟ بریسٹر بن جاتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، جج بن جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک درزی ہے، یہ بھی درزی بھی ایک فن ہے نا. میں اور آپ تو قمیض نہیں سی سکتے، یہ بھی تو ایک علم ہے نا، یہ ایک فن ہے گویا. یہ مقصد حیات ایسا ہے کہ اس کو حاصل کرنے والے ہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے بھی پر رکھتے. یہ اختصاص ہے اس کا. باقی کسی اور علم کا کوئی اس قسم کا ادب اور احترام فرشتوں کی طرف سے اور اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں. یہ اعزاز کن طالب علموں کو ہے، کن علوم کی بنا پر ہے؟ اسی قرآن و سنت کے علوم کی بنا پر. یہ کتاب و سنت کا علم مقاصد میں شامل ہے. باقی جتنے علوم ہیں ان کی حیثیت ایک فن کی ہے، اور جو فن کی حیثیت رکھتا ہے وہ تو ایک پیسہ کماتا ہے. جو اپنی اصلاح کرتا ہے وہ پیسہ نہیں کماتا. ہمیں پڑھنا ہے، پڑھنا کس نیت سے ہے؟ تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. اب دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے. باب میں کیا فرمایا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل، کہ قول بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو. دین کی بات کرنی ہے تو پہلے علم سیکھو، دین پہ عمل کرنا ہے تو پہلے کیا کرو؟ دین کا علم حاصل کرو. ورنہ تم جو بات کہو گے ایسا نہ ہو کہ خود بھی گمراہ ہو جاؤ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرو. اگر علم نہیں ہے دیکھو حوصلہ کریں گے، ہم اپنی طرف سے جواب دیں گے کتاب و سنت کے مطابق جواب تو علم کی بنا پر آئے گا. لیکن جب علم ہی ہم حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ رائے سے، قیاس سے، اپنے اٹکل پچو سے، اپنی فہم سے اس کا جواب دیں گے. وہ صحیح ہے یا غلط ہے اللہ ذوالجلال جانتے ہیں. صحیح تو وہی چیز ہے جو کتاب اللہ میں ہے اور سنت رسول میں ہے. اگر اس کا علم ہمیں نہیں ہوگا تو ہم صحیح جواب نہیں پا سکیں گے. ہم بھی گناہ گار ہوں گے اور اس کو بھی گناہ گار کریں گے، غلطی میں مبتلا کریں گے. اس لیے سب سے پہلے علم ہے، اور علم کے بعد پھر کیا ہے؟ قول ہے اور عمل ہے. کسی کو سمجھانا ہے تب بھی پہلے علم، اور عمل کرنا ہے تو تب بھی پہلے کیا ہے؟ عمل ہے، علم ہے. اس لیے ہر بات کی بنیاد علم پر ہے، علم پر ہے. کرنا ہے کچھ تب بھی. دنیا میں کوئی کام ایسا ہے کہ جو کوئی بھی ہنر ہو، کوئی بھی فن ہو جو سیکھنے کے بغیر آ جاتا ہو، جو علم حاصل کرنے کے بغیر آ جاتا ہو؟ نہیں آتا. تو کتاب و سنت کا علم بھی سیکھنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اور یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اساتذہ کی خدمت میں بیٹھ کے ان سے علم پڑھتا ہے. اور یقین جانیے کہ جو اساتذہ کی خدمت کر کے ان کے پاؤں دبا کے اور ان کے پاس بیٹھ کے علم حاصل نہیں کرتا، محض کتاب سے علم حاصل کرتا ہے، محض کتاب کو پڑھ کے کتاب خواہ بن جاتا ہے اور عالم کہلوانا شروع کر دیتا ہے، وہ بہت سی گمراہیوں میں اور بہت سی غلطیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور بہت سے الجھاؤ اس کے ذہن میں رہتے ہیں. ذہن اس کا صاف شفاف نہیں ہوتا. اور یہ جو ہمارے بر صغیر کے جتنے منکرین حدیث ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے کہ انہوں نے کسی اساتذہ سے پڑھا نہیں ہے،
وہ کتابوں سے پڑھتے ہیں اور خود مفتی اور عالم بن جاتے ہیں اور ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہی رائے صحیح ہے اور اسی کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. لیکن یہ بنیادی غلطی. علم بغیر پڑھنے کے حاصل نہیں ہوتا. آپ بتلائیں کہ کتاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے کوئی کتاب بغیر نبی کے نازل کی ہے؟ کوئی کتاب آئی ہے؟ بلکہ نبی اور کتاب لازم ملزوم ہے. کتاب بغیر نبی کے نہیں ہے. اللہ ذوالجلال اگر نبی کے بغیر کتاب سمجھ آتی ہوتی تو اللہ ذوالجلال اہل عرب میں ہی قرآن مجید عربی زبان میں اللہ ذوالجلال نے اتارا ہے. بیت اللہ کی دیواروں پر جبرائیل علیہ السلام آتے اور قرآن مجید رکھ کے ایک اعلان کر دیتے، عربیو مکے والوں یہ تمہاری زبان میں اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھو اور اس سے مستفید ہو جاؤ. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، نبی بنایا اور آپ نے اس قرآن مجید کو سمجھایا. حتیٰ کہ صحابہ عرب ہونے کے باوجود بہت سی باتیں قرآن مجید سے نہیں سمجھ پائے، جس کی مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا علم، دین کا علم بغیر پڑھانے کے اور بغیر سمجھنے کے، پڑھنے کے نہیں سمجھ آتا جب تک استاد اس کو نہ سمجھائے. اور استاد کے سمجھانے سے ہی انسان کی فکر اور انسان کا ذہن وہ صاف اور شفاف اور ایک صراط مستقیم پر قائم ہوتا ہے. ورنہ یہ لڑکھڑاتا رہتا ہے، کبھی کسی غلطی میں، کبھی کسی خطا میں، کبھی کسی گمراہی میں، کبھی کسی بدعت میں وہ الجھتا چلا جاتا ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں آج بھی پاکستان میں موجود ہیں اور ہماری تاریخ بر صغیر کی جو ہے اس میں بھی یہ مثالیں موجود ہیں. ضرورت نہیں کہ ان تمام تفصیلات کی طرف جایا جائے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تعلیم استاد کے پڑھنے کے بغیر نہیں آتی. اور جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پہلے علم ہے، پھر قول ہے، پھر کیا ہے اس کے عمل ہے. یہاں ایک بات اور میں عرض کروں کہ اہل کتاب میں یہودی اہل علم تھے. یہودی اہل علم تھے. قرآن مجید نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہاں اہل ذکر سے سوال سے مراد مخاطب کون ہے؟ یہود مخاطب. ان سے پوچھ کے دیکھو یہ بات کیسے ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہودی اہل علم تھے لیکن عمل سے کورے تھے. قرآن مجید نے ان کی مذمت کی ہے. اللہ ذوالجلال نے ان کی مذمت کی ہے کہ یہ علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے. اور دوسرا گروہ کیا تھا؟ وہ نصارہ کا تھا. اور وہ ان میں کیا گمراہی تھی؟ ان میں علم نہیں تھا. ان میں علم نہ ہونے کی وجہ سے روحانیت آئی. علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا آئی؟ ان میں روحانیت آئی. یہ دونوں گمراہیاں کس وجہ سے ہیں؟ علم ہے تو عمل نہیں، دوسرا عمل ہے تو علم نہیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ علم ہے اور عمل ہے. علم ہے اور عمل ہے، یہ صراط مستقیم ہے. یہ نہیں کہ صرف عمل ہے یہ بھی نہیں کہ صرف علم ہے. دونوں لازم ملزوم ہیں. بھائیو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے ہم علم بھی حاصل کریں، علم میں بھی رسوخ حاصل کریں، اور پھر جو پڑھیں اس پہ عمل بھی کریں. جو پڑھیں اس پر عمل بھی کریں. دیکھیے ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. ہماری اللہ نیتوں کو درست کرے، ہماری نیتوں کو درست کرے. ہمیں پڑھنا کس نیت سے چاہیے؟ کہ ہم پڑھیں، کتاب اللہ پڑھیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، تاکہ ہم میں جو غلطیاں ہیں، اخلاقی عملی کوتاہیاں ہیں، ان کا ازالہ کر پائیں. عملی اور اخلاقی اعتقادی جو غلطیاں اور خطائیں ہیں ہم اس کا ازالہ کر پائیں، اور صحابہ کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر ہم چل نکلیں. اس نیت سے پڑھنا چاہیے. اس نیت سے کہ ہم پڑھیں، مسجد میں بیٹھیں گے، استاد بنیں گے، معلم بنیں گے،
نمازیں پڑھائیں گے، ہمارے بھی جناب تنخواہ لگ جائے گی، گزر اوقات ہو جائے گا. یہ فکر سراسر خسارے کی فکر ہے. اس فکر میں اور ایک مزدور کی فکر میں کوئی کبھی فرق نہیں ہے. یہ بھی فکر کرتا ہے کہ میری تنخواہ لگ جائے گی اور میرا روزانہ روزینہ جو ہے نا وہ مقرر ہو جائے گا اور میرا گزر اوقات چل نکلے گا. نیت کا اللہ ذوالجلال والاکرام تو حال جانتے ہیں نا. نیت ہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے اور دوسرا انسان کوئی نہیں جانتا. اس لیے سب سے پہلے ہماری اپنی نیتیں درست ہونی چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں. پیسے لینے کے لیے نہیں، تنخواہ پانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے. اپنا عقیدہ جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر دوسرے کی بھی اصلاح ہو سکے گی. اگر اپنی ہی اصلاح نہیں تو پھر چراغ تلے اندھیرے کی مصداق آئے گی. پھر چراغ تلے اندھیرا، چراغ ہوتا ہے نا، آج کل تو یہ روشنی ہے، چراغ ہوتا تھا وہ ارد گرد اس کی روشنی پھیلتی تھی لیکن اس کے نیچے کیا ہوتا تھا؟ اندھیرا ہوتا تھا. یہ دوسروں کو روشنی دیتا ہے لیکن اپنے آپ پر اپنے آپ گمراہی میں مبتلا ہے، اندھیرے میں مبتلا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم علم حاصل کریں تو اس نیت سے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. بلکہ علماء نے بعض نے تو لکھا ہے کہ علم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ علم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جیسے پیسے کی زکوٰۃ ہے. وہ جیسے پیسے کی زکوٰۃ ہے 2.5%، وہ کم سے کم علم کی بھی یہی کم سے کم زکوٰۃ سمجھ کے 2.5% ہی عمل کر لو. کتنی ادعیہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی علیہ السلام کی کتنے دعائیں ہیں، کتنے اذکار ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور آپ نے ان کا اہتمام فرمایا ہے. ہم وہ پڑھتے ہیں، کتاب الاذکار میں پڑھتے ہیں، کتاب الاذکار میں وہ پڑھتے ہیں، لیکن خود ان اذکار پر ہمارا کتنا عمل ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. کتنے % ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ہمارے اسلاف حضرات محدثین رحمہم اللہ، اللہ کروڑہ رحمتیں فرمائے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس حدیث کو بھی پڑھا ہے میں نے اس پر عمل کیا. بلکہ جس وقت امام سفیان بن ثوری گھر سے نکلے، والدہ نے امامہ باندھا، والدہ نے امامہ باندھا، شکل بنائی، صورت بنائی، کس کی؟ طالب علم کی. کیا اشارہ ہے کہ ہمیں طالب علموں کی شکل رکھنی چاہیے، بازاری لوگوں کی شکل نہیں اپنانی چاہیے. او میرے طالب علم بھائیوں، بازاری لوگوں کی شکل نہیں اپنانی چاہیے. کون سی شکل اپنانی چاہیے؟ طالب علموں کی شکل اپنانی چاہیے. طالب علموں کا روپ اختیار کرنا چاہیے. طالب علموں کا روپ کیا ہے؟ جو ہمارے سلف کا تھا، سر ڈھانپا ہوا ہو، ننگا سر، براہ راست سر. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے صاحب فتویٰ لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. مقررین کرتے ہیں، کرتے پھرے، لیکن ہمارے اصحاب، کبھی حضرت شیخ کو دیکھا ہے؟ یہ دونوں ہمارے شیخ ساتھی بیٹھے ہیں، کبھی ان کو برانا سر دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. اس لیے اپنے سر کو ڈھانپے، یہ ہماری عزت ہے. اس کو ڈھانپے، نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، طریقہ ہے، اس کو ڈھانپے، برانا سر نہ چلے. بازار میں آپ چلیں، دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ کسی مدرسے کا دین کا طالب علم ہے، دین کا طالب علم ہے. آپ کی شکل و شبات اور آپ کے چال ڈھال بھی آپ کی، یہ مت سوچیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ نہ خیال کیا کریں. لوگ بالخصوص علماء کو 4 آنکھوں سے دیکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ 2 آنکھوں سے نہیں، 4 آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا کیسے ہے، چلنا پھرنا اس کا کیسے ہے، اس کی نگاہ کی کیفیت کیا ہے، چال ڈھال اس کی کیسی ہے، نشست و برخاست اس کی کیسی ہے. ہر چیز کو وہ چھننی میں چھانتے ہیں، پھر اس کے بعد تبصرے کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس وضع قطع کو اپنائیں جو وضع قطع ہمارے اہل علم کی تھی، بازاری لوگوں کی نہ. بازاری لوگوں کی وضع قطع اچھی لگتی ہے بسا اوقات، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک وہ اچھی نہیں ہے. اس لیے پہلے تو ہمیں اپنی وضع قطع اپنانی چاہیے.
امام سفیان سعید بن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والدہ نے پگڑی باندھی، سب ڈھانپا اور کہا بیٹا جاؤ پڑھو، اور جو پڑھو اس پہ عمل بھی کرو. یہ والدہ کہتی ہے جو پڑھو بیٹا اس پہ عمل بھی کرو. یہ ہے والدہ کی تربیت. اور پھر سفیان خود فرماتے ہیں رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے جو احادیث مبارکہ پڑھی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کسی حدیث پر عمل نہ کیا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ کیجیے کسی حدیث پر میں نے عمل نہیں کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اسی طرح ہے. وہ بھی فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس پر میں نے عمل کیا ہے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا ہے اور حجامہ کرنے والے کو آپ نے معاوضہ دیا ہے، تو میں نے حجامہ کروایا اور حجامہ کرنے والے کو معاوضہ دیا تاکہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت اور یہ طریقہ بھی میں اپنا لوں. یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ، یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ. اور حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے. سمجھ گئے؟ بڑی محبت ہے اللہ کے رسول سے. سعد بن عبداللہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے وہ دیکھیں اس کو قرآن سے محبت ہے یا نہیں. اگر اس کو قرآن سے محبت ہے تو اس کی اللہ ذوالجلال کے رسول سے محبت کچھ سچی ہے. اگر قرآن سے محبت نہیں ہے، قرآن یہ نہیں پڑھتا، اس کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بناتا، تو پھر وہ دعوی محبت میں بھی جھوٹا ہے. کیوں؟ یہ کیوں فرمایا انہوں نے؟ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق کیا تھا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ خلقہ القرآن. خلقہ القرآن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا. گویا قرآن مجید میں جو چیزیں ہیں اس کا عملی پر تو وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی. جو کچھ اللہ تعالی، بلکہ علماء فرماتے ہیں ایک قرآن تو وہ ہے جو ماں بین الدفتین ہے اور آگ میں، اور ایک قرآن وہ ہے جو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے بازاروں میں چلتا پھرتا تھا. یعنی عملی صورت وہ تھی. اور اوراق میں قرآن مجید کے الفاظ وہ اللہ ذوالجلال نے اس طرح محفوظ فرمائے. تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید پہ عامل تھے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہی الفاظ کو، انہی احکام کو ہم بھی اپنی زندگی میں اپنائیں، ہم بھی اس کو اختیار کریں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت میں ہم سچے ہیں تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو پڑھیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے فضل و کرم سے ہم اس پر عمل کا بھی ایک دائیا اپنے دل میں رکھیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ کہ وہ اکابر، وہ بزرگ جو آج سے پہلے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. سچی بات ہے ہم ایسے ہی سنتے رہے ہیں اپنے بزرگوں سے، اپنے شیوخ اور مشائخ سے، اور وہ بھی یہی بات کہتے تھے جو اب ہم کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جن کو دیکھا ہے آج وہ نظر نہیں آتے. ہم نے جن کو دیکھا ہے وہ آج نظر نہیں آتے، اور نظر آتے ہیں سید محب اللہ شاہ صاحب، نظر آتے ہیں سید ودیع الدین شاہ صاحب، نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے. اور انہوں نے جن کو دیکھا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے. یہی کیفیت ہمارے ادھر پنجاب کے علماء اور مشائخ کی ہے. جن کو ہم نے دیکھا ہے، جن سے ہم نے پڑھا ہے، آج وہ رسوخ، وہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام. حضرت حافظ صاحب محدث گوندری رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے آخری ایام میں جب رمضان المبارک میں بیمار تھے، یہ کولو ٹوٹا ہوا تھا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے، ڈاکٹروں نے روزے رکھنے سے منع کر دیا تھا، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا یہ عالم تھا کہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، روزانہ ایک.
ان کے خادم تھے، ان کے خادم تھے، نام ذہن سے نکل گیا میرے، وہ گجرا والا ہی کے، خود انہوں نے مجھے بتلایا، یہ ہمارے چنیوٹ کے رہنے والے تھے، وہ ساتھی فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی اللہ ذو الجلال ان پر رحمت فرمائے، بہت نیک ساتھی تھے، انہوں نے مجھے بتلایا کہ حضرت حافظ صاحب کی کو ملنے گیا عید کے بعد، تو حضرت حافظ صاحب نے فرمایا بڑے افسوس کے ساتھ گرو گیت لہجے میں کہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس سال میں روزے نہیں رکھ سکا، ڈاکٹروں نے روزے رکھنے سے منع کر دیا، محروم رہا ہوں رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے پاک کلام کی قرآن مجید کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ کیا کہ 30 روزے ہیں، میں نے 30 بار قرآن مجید کو ختم کیا ہے۔ اندازہ کیجیے اب وہ کوئی ساتھی نظر آتا ہے؟ میں نے حضرت بدیع الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جناب آپ قرآن مجید کتنا پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے اگر سفر پر ہوں تو پھر 10-12 پارے پڑھ لیتا ہوں سفر پر۔ میں نے کہا جی سفر پر 10-12، آخر اور کیا کام ہوتا ہے؟ سفر میں گاڑی پہ بیٹھے اور کام کیا کرنا ہے؟ قرآن ہی پڑھنا ہے۔ گھر میں ہو، کبھی کوئی سائل، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مہمان، ان کی خدمت میں وقت صرف ہو جاتا ہے تو بڑی مشکل سے 2-3 سپارے پڑھے جاتے ہیں، لیکن سفر میں ہوتا ہوں تو 10-12 پارے روزانہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے اسلاف آج نظر آتے ہیں میرے بھائی؟ نہیں نظر آتے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جن کو ہم نے دیکھا ہے، جن کو ہم نے دیکھا ہے، حافظ عبد المنان کو رحمت اللہ علیہ، مولانا عبداللہ غازی پوری کو رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کو رحمت اللہ علیہ، شاہ عین الحق پھلواری کو رحمت اللہ علیہ، حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ کو، مولانا عبد الرحیم عزیز رحیم آبادی کو۔ آپ حیران ہوں گے، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، لکھا ہے، فرمایا ہے کہ میں اگر اللہ کی قسم کھاؤں تو میں جھوٹا نہیں ہوں، میں نے اس 4 افراد جیسے بر صغیر میں 5واں آدمی نہیں دیکھا۔ وہ کون ہے 4؟ ایک مولانا شمس الحق دیانوی، ایک مولانا شاہ عین الحق پھلواری، دوسرے مولانا عبداللہ غازی پوری، تیسرے اور چوتھے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی۔ 5واں آدمی ان کے برابر کا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابر بھی یہی کہتے تھے کہ جن کو ہم نے دیکھا ہے وہ آج نظر نہیں آتے۔ کرو ہمت نہ یہ سوکھے جو یو سوکھا تو غضب ہوگا۔ وہ کیا کہا کہ نہیں ہے نام کو پتا، فقط ہے ڈالیاں باقی، نہیں ہے نام کو پتا، فقط ہے ڈالیاں باقی، کرو ہمت نہ یہ سوکھے جو یہ سوکھا غضب ہوگا۔ اور اگر یہ ڈالیاں بھی ختم ہو گئی تو پھر پتے کہاں سے نکلیں گے؟ اللہ کے لیے ہمت کرو، اس درخت کو، اس بوٹے کو پانی دو تاکہ یہ ہرا رہے، یہ ہرا بھرا رہے، اور یہاں سے ہمیں یہ پھول اور ہمیں یہاں سے پتیاں ملتی رہیں، اور ان مدارس سے یہ کتاب و سنت کی خوشبو ہم حاصل کرتے رہیں، اور کتاب و سنت کے سائے میں ہم پلتے رہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں، ورنہ باتیں تو اس حوالے سے بہت سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری حاضری قبول فرمائے، اور میں بالخصوص ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی دوست مولانا عبداللہ ناصر متان اللہ بطول حیاتی کا شکر گزار ہوں۔ کیوں؟ مجھے یہ پتا چلا، بتلایا گیا کہ شیخ صاحب کا انہی دنوں پنجاب میں پروگرام ہے، پنجاب میں پروگرام ہے، عبداللہ بھائی نے بتلایا کہ وہ وہاں۔ میں نے کہا یار پہلے تو جب بھی آتے تھے ملاقات اور مل بیٹھتے تھے، ملاقات ہو جاتی تھی، تو اس کا مطلب اس سال محروم رہیں گے، لیکن آج انہوں نے بتلایا کہ نہیں شیخ صاحب اسی لیے وہاں پنجاب میں نہیں گئے کہ تم تینوں یہاں آئے ہو تو میں وہاں جاتا نہیں، تینوں سے ملوں گا۔ میں نے کہا یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ سارے پروگرام چھوڑے اور ہمارے لیے حضرت صاحب رحمت اللہ رفع اللہ درجات، اللہ ذوالجلال ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائے، ہم فقیروں کے لیے
جناب انہوں نے تمام پروگرام چھوڑ کے یہاں حیدرآباد میں تشریف لے آئے اور ہمیں زیارت اور دید کا موقع بخشا. اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. اللہ ذوالجلال ہمارے اندر یہی محبتیں قائم رکھے اور انہی محبتوں کو اللہ ذوالجلال ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے, ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر.